ناظرین السلام علیکم۔ کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اس ہفتہ وار لائیو ٹرانسمیشن سے آپ کو بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی کینسر جیسے مہلک امراض یا کوئی بھی بیماری جو کہ آپ کی صحت پہ اثر انداز ہوتی ہے اس کے آپ کو ابتدائی سگنل بتا دیں تاکہ آپ شروع میں ہی کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے یا قریبی اسپتال جا کے اس کی تشخیص کرائیں۔ ناظرین بیماری کوئی بھی ہو، اگر شروع میں ہی اس کی تشخیص کروائیں گے اور علاج کرائیں گے تو علاج سستا بھی ہوگا اور اس سے مکمل آپ کو صحت یابی ہوگی۔ پھر جس ڈیزیز کا برڈن ہماری سوسائٹی قوم ملک سلطنت کو پیش آ رہا ہو اس کے ہم ایکسپرٹ بلا کے ان سے آپ کے لیے اہم سوالات کا جواب لیتے ہیں۔ تو آج ناظرین میں اب اپنے اس پروگرام سے جو ڈیبیٹ آج کریں گے وہ بدقسمتی سے نمبر 1 کاز ہے جس سے کہ ہمارے ملک کے نوجوان طبقہ جو ہے وہ اپنی موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، اور وہ ہے ہارٹ اٹیک۔ کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے؟ آج میں نے 2 آئیکون طب کے پیشے کے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ میرے پہلے مہمان پروفیسر سولد صدیق ہیں جو کہ ایک بڑے ایمیننٹ کارڈیالوجسٹ ہیں اور کافی عرصہ شیخ زید ہاسپٹل لاہور میں امراض قلب کے شعبے کے سربراہ بھی رہے، اور اس وقت وہ پاکستان ہائپر ٹینشن لیگ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور اکثر پبلک کی آگاہی کے لیے بہت ہی کاوشیں کرتے ہیں، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنے ناظرین کو آگاہی دیں کہ وہ دل کے مرض سے بچیں۔ میرے دوسرے مہمان اس وقت ایک ینگ انرجیٹک سرجن ہیں جو کہ جب دل کا عرضہ اتنا پیچیدہ ہو جائے کہ ادویات اس پر نہ اثر کریں تو وہ اپنے ہاتھوں سے دل کو پکڑ کے اس کی شریانوں کو کھول دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مریض جو کہ دل کے عارضے میں مبتلا ہے وہ ایک عام صحت مند شخص کی طرح اپنی زندگی بسر کرے۔ ان سے میں پوچھوں گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ جو حکومت پاکستان اور ہمارے پرائم منسٹر نے نیا پاکستان اور صحت کارڈ میں سر فہرست رکھا ہوا ہے اس بیماری کو کہ دل کے عارضے کے مریض جو ہیں وہ ہیلتھ کارڈ سے پورے ملک میں اپنا علاج کرا سکتے ہیں، اور پنجاب میں جو بائی پاس آپریشن ہے جس کے اوپر کے 5.5 سے لگ بھگ 6 لاکھ کا خرچہ آتا ہے، وہ ہمارے غریب عوام جو ہیں وہ اب ہیلتھ کارڈ سے اس کا علاج کرا رہے ہیں۔ لیکن میں سولد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہیلتھ کارڈ سے تو بہت پیسہ خرچ ہوگا حکومت پاکستان کو، وہ پیسہ میرا اور آپ کا اور غریب عوام کا ہوگا، لیکن سب سے آسان طریقہ ہے کہ ہم کیوں نہ یہ بیماریوں سے بچیں اور اس کی پریونشن کریں۔ اس میں نہ تو کوئی لاجسٹک انوالوڈ ہے، نہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس ہے، بہت سستا علاج ہے کہ ہم اپنی عوام کو کوئی آگاہی دے دیں کہ وہ دل کے مرض کی طرف نہ جائیں۔ اس سلسلے میں آپ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو بتائیں گے کہ وہ دل کے مرض سے بچ سکتے ہوں اور ان پہ اتنی لاگت نہ آئے کہ ہر شخص کو بائی پاس آپریشن یا ایک مہنگی سٹنٹ ڈالنے کی ضرورت پڑ جائے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دل کا واقعی پاکستان میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے اور پھیل رہا ہے، اور اسی کے ساتھ چند اور ریلیٹڈ مرض ہیں جو پہلے آتے ہیں اور پھر بعد میں عام طور پہ دل کا عارضہ آتا ہے۔ ان میں بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری اور کولیسٹرول کا زیادہ ہونا شامل ہے۔ پریونشن یا چیز سے بچنا شروع ہوتا ہے بچپن سے، تو ایکچولی ہمیں جو لائف سٹائل میجرز ہیں ہم ان کو پہلے لیتے ہیں، اور لائف سٹائل میجرز ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی کیا عادات ہیں۔ تو یہ بچوں سے ہی شروع ہو جانا چاہیے کہ نمک کم رکھنا چاہیے، چینی کم رکھنی چاہیے اور چکنائی کم رکھنی چاہیے، حتیٰ کہ جو دودھ سے بنی چیزیں ہیں وہ بھی لو فیٹ شروع دن سے استعمال کی جائیں تاکہ بچے کو عادت ہی نہ ہو۔ وہ جو پہلے دودھ میں چینی ملا کے دی جاتی ہے، اگر اسے شروع میں عادت نہ ڈالی جائے تو بعد میں اسے دوبارہ اپنی عادات کو چینج کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ اسے شروع سے عادت ہوتی ہے کہ چینی نہیں لینی۔ تو یہاں سے ہی چیز شروع کی جائے تو پریونشن صحیح ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ان لوگوں کے لیے تو کام نہیں کرتا جو پہلے ہی اب 20 سال یا 30 سال یا 40 سال کے ہو گئے ہیں۔
تو ان کے لیے کیا کام کرتا ہے کہ وہ ڈائٹ کا اپنا خیال کریں، اور سگریٹ نوشی نمبر 1 پہ ہے، جو چیز جو عادت سب سے بری بھی ہے، سوشلی بھی اور میڈیکلی بھی۔ اس سے پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، اس سے دل کی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں، اور اس سے باقی بہت سارے مرض بھی بڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بالکل صفر کر دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے، اور اس سے صرف دل کی بیماری ہی نہیں، باقی لنگ کا کینسر اور باقی جسم کے کینسر بھی کم ہو سکتے ہیں۔ لیکن پروفیسر آپ نے وجہ فرمایا کہ یہ بچپن سے ہی احتیاط شروع کر دی جائیں، اور ہم اپنی آنے والی قوم یا آنے والے نوجوان نسل کو ہم ابھی سے انسٹرکشن دیں، جو کہ آپ نے بتایا کہ یہ عوامل بہت ضروری ہیں۔ لیکن عالمی ادارے صحت نے تو بڑی خطرے کی گھنٹی بجائی ہے، اور ہمارا ملک جو ہے وہ 18ویں نمبر پہ ہے۔ اگر دیکھا جائے جیسے معاشی حالت بہتر ہو رہی ہے، یہ جو پرسنٹیج ہے دل کے عارضے سے موت کی وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے میں 40 سے 50 شخص پاکستان میں جو ہیں وہ ان کی اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے۔ تو کیا سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے؟ ایک تو آپ نے بتایا کہ آگاہی بہت ضروری ہے، کوئی اور سسٹم ایسا ہو جسے کہ ہمیں پتہ لگ جائے؟ اس کا حال بیسیکلی یہ ہے کہ جس طرح بندہ اپنی کار کی یا موٹر سائیکل کی سروس کراتا ہے، اس کا تیل چینج کراتا ہے تاکہ اس کی دیکھ بھال ہو اور اس کی لائف لمبی ہو، اس طرح اپنی بھی دیکھ بھال کرنی چاہیے، اپنی بھی اسکریننگ ہونی چاہیے، اور یہ سالانہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور لازم ہے کہ 25-30 سال کی عمر کے بعد ہر ایک کا ایک سالانہ اسکریننگ ہو۔ اس میں ڈاکٹر اس کی ہسٹری بھی لے گا، اور پھر اس کے چند ضروری ٹیسٹ جو ہوتے ہیں عمر کے مطابق وہ لازم ہونے چاہیے، مثلاً بلڈ پریشر کا کتنا بلڈ پریشر ہے، کیونکہ بلڈ پریشر عام طور پہ بتا کے نہیں ہوتا، اور بہت سارے مریضوں کو جو بلڈ پریشر کے عارضے میں مبتلا ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو بلڈ پریشر ان کا زیادہ ہے۔ اسی طرح شوگر، اسی طرح کولیسٹرول۔ تو اگر ہر سال کے سال یہ ٹیسٹ ہوتے رہیں تو جب بھی یہ زیادہ ہوں گے یا خطرے کی گھنٹی اسی وقت بج جائے گی، اور اسی وقت اس کا خیال رکھنا شروع ہو جائے گا، چاہے وہ ڈائٹ سے ہو، چاہے ایکسرسائز سے ہو، چاہے دوائیوں سے ہو، اور اس چیز کو آگے بڑھنے سے اور اس کی کمپلیکیشنز جو کہ واسکولر ہوتی ہیں یعنی کہ شریانوں پہ ہوتی ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ 50-60 سال کی عمر میں آ کے جب شریانے پہلے ہی تنگ ہو جائیں تو پھر ان کو پریونشن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے ان کا علاج کر سکتے ہیں، اور وہ علاج جس طرح آپ نے شروع میں بھی کہا بہت مہنگا بھی پڑتا ہے، اور وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے ہمیشہ، وہ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا کہ مریض کا مرض غائب ہو جائے، وہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک کہا آپ نے کہ ہر شخص کو جس طرح ایک ایم او ٹی کلیئرنس گاڑی کی لی جاتی ہے، اور ورک شاپ میں جا کے آپ اپنی گاڑی کی دیکھ بھال کرواتے ہیں، آپ اپنی بھی کریں، اور اس میں 3-4 ٹیسٹ جو بتائے ہیں پروفیسر صاحب نے کہ کولیسٹرول، شوگر کا، بلڈ پریشر کا ضرور چیک کرا لیں، کم از کم سال میں 1 مرتبہ کرا لیں، تو آپ اس حادثاتی اتفاقیہ موت کی آغوش میں نہیں جائیں گے، اور بہت بڑا خرچہ آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا۔ پروفیسر مظہر الرحمان، ایک آپ برٹش ٹرینڈ ہارٹ سرجن ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ایک نیا منیمل انویسو، کم سے کم مدت میں بھی وہ آپریشن ہوتا ہے، اس کا دورانیہ بھی کم ہے، اور جلدی اسپتال سے وہ مریض گھر چلا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہم اسی طرف لگے رہیں گے، اسی پہ پیسہ خرچ کریں گے؟ ہم کیوں نہ پریونشن کی طرف جائیں؟ آپ اس سلسلے میں کیا ہماری قوم، ملک سلطنت کو اور ناظرین کو کن چیزوں کی ہدایت دیں گے؟ جی پروفیسر، تھینک یو ویری مچ۔ جیسے پروفیسر سہولت نے بتایا کہ دیکھیں دل کی بیماری جو ہے ہونے سے پہلے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا آغاز ظاہر ہے بچپن سے ہوتا ہے، ہمیں اپنے لائف سٹائل اور ہیلدی لائف سٹائل کا آغاز بچپن سے کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم ینگ ایج سے یہ چیزیں نہیں کریں گے، وہ بڑی ایج، مڈ ایج یا اولڈ ایج کے اندر جا کے ان کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ ہارٹ ڈیزیز ایک دن میں ڈیولپ نہیں ہوتی، یہ سالوں پہ محیط ہے، جس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں، جو جیسے انہوں نے فرمایا کہ جو رسک فیکٹرز ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ بہت ساری بیماریاں جو خاص طور پہ دل کی ہیں نا، وہ ہماری اپنی پیدا کردہ بھی ہیں۔
اس کے میجورٹی آف جو رسکس ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں. اسموکنگ ہمارے کنٹرول میں ہے, لائف سٹائل ہمارے کنٹرول میں ہے, کھانا ایک حد تک کھانا ہمارے کنٹرول میں ہے, اپنے وزن کو برقرار رکھنا اور موٹاپے سے بچنا ہمارے کنٹرول میں ہے, جنک فوڈ سے بچنا ہمارے کنٹرول میں ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کو ایک فیملی ہسٹری ہے ہارٹ ڈیزیز کی, وہ تو شاید اس سے بچنا ممکن آپ کے بس میں نہیں ہے, کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں جو ہارٹ ڈیزیز کا باعث بنتی ہیں, خاص طور پہ جو ینگ ایج کے اندر یا ایڈلٹ ایج میں دل کی شریانوں میں تنگی ہوتی ہے, اس کے پیچھے بلڈ پریشر, شوگر, کولیسٹرول, جسم کے اندر چربی کی زیادتی, موٹاپا اور جو لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم زندگی کی ہر سہولت کو انجوائے کریں, لیکن ان سب کو ایک متوازن طریقے سے اور معتدل طریقے سے استعمال کریں. خاص طور پہ کھانے میں ہر کھانا مناسب طریقے سے کھانا چاہیے. رات کا کھانا بہت لیٹ نہیں کھانا چاہیے. اکثر ہمارے ہاں ایک ہیبٹ بن گئی ہے کہ دن کو بزنس میں آنے کے بعد, جاب کے آنے کے بعد آپ لیٹ کھانا کھانے کے بعد آپ لیٹ سوتے ہیں یا جلدی سو جاتے ہیں, تو اس کے بعد کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, کھانے کو ہضم ہونے کے لیے ٹائم نہیں ملتا. اسی وجہ سے لوگوں کا وزن زیادہ, کولیسٹرول کی زیادتی اور ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تمام اگر عوامل کو بڑے احتیاط سے دیکھا جائے اور بڑے قریب سے دیکھا جائے تو دل کے امراض سے بھی بچا جا سکتا ہے, اور بھی بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں. ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ اب اس قسم کا نہیں رہا. ہم گھر بیٹھنے کو توجہ دیتے ہیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں ہماری گاڑی بھی شاپنگ پلازے کے اندر چلی جائے. کوئی شخص 2 کلومیٹر پیدل نہیں چل سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک کا جو حال ہوتا ہے لاہور کی سڑکوں پہ آپ دیکھ لیں. لیکن جس طرح ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے دل کے امراض کو ٹھیک کرنے میں, اسی طرح یہ مہنگا طریقہ بھی اس کے علاج کا آ رہا ہے. جو ایک ٹریڈیشنل روایتی ہارٹ سرجری جو ہے وہ سینے کی ہڈی, جس کو سٹرنم یا بریسٹ بون کہتے ہیں, اس کو سینٹر سے کاٹنے سے آپ ہارٹ تک پہنچتے ہیں اور دل کے روایتی آپریشن کرتے ہیں, جو کہ میجورٹی آف ٹائم جس کو کہتے ہیں ہارٹ بائی پاس آپریشن یا شریانوں کی پیوند کاری. یہ کامنسٹ آپریشن ہے جو دل کی شریانوں کی بندش کے لیے کیا جاتا ہے, ان لوگوں کے لیے جہاں پہ سٹنٹس کی پاسبلٹی نہ ہو یا ایک سے زیادہ شریانیں اگر آپ کی متاثر ہوں تو اس میں آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے. یہ آپریشن روایتی طور پہ تو دل کے تک پہنچنے کے لیے دل کے سامنے کی ہڈی کو کاٹ کے کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور آپریشن جن میں اندر ہارٹ کا ویلو تبدیل ہوتا ہے, جو کہ رومیٹک فیور یا جس کو میادی بخار ہے, اس کی وجہ سے دل کے ہارٹ کے ویلو یا سکڑ جاتے ہیں یا لیک کرتے ہیں, ان کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے مصنوعی والو سے. اس کے لیے آپ چھوٹے کٹ سے بغیر سینٹرل ہڈی کاٹے یہ آپریشن کامیابی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. دیکھیے یہ آپریشن جو سالہ سال سے روایتی طریقے سے ہوتے تھے, اب جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور سرجنز کی ایکسپرٹیز کی وجہ سے آئدر یہاں سامنے سے چھوٹے کٹ 5 سے 6 سینٹی میٹر یا سائڈ سے 6-7 سینٹی میٹر سے بغیر ہڈی کاٹے پسلیوں کے بیچ میں سے آپ یہ آپریشن کر سکتے ہیں. اس کا ظاہر ہے بہت فائدہ ہے, لوگوں کی ریکوری بہت جلدی ہوتی ہے, پیشنٹس کو پین کا جو ایفیکٹ بہت کم ہوتا ہے, لوگوں کی اپنی جاب پہ واپس جانے کا ٹائم بہت کم ہے, جاب لیس نہیں رہتے, آپ گھر میں نہیں بیٹھے رہتے, ایکٹیویٹی سٹائل بڑھ جاتا ہے, آپ کا لائف سٹائل بہتر ہو جاتا ہے, اور بعد میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی. ظاہر ہے ٹیکنالوجی کی ایک کاسٹ ہے. جب ایک روایت سے ہٹ کے کوئی ٹیکنالوجی سامنے آتی, جیسے آپ کو یاد ہوگا لیپروسکوپک یا کی ہول گال بلیڈر سرجری تھی, شروع میں وہ مہنگی تھی, وقت کے ساتھ اب وہ ایک روٹین ہو گئی ہے اور ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے گال سٹونز کے لیے. اسی طرح جو جدید آپریشن کے طریقہ کار ہیں وہ وقت کے ساتھ میں آپ کو وہ ہیلتھ کارڈ کی طرف لے کے آتا ہوں کہ آپ نے یہ صحیح بتایا, یہ جدید طریقے کیا ہم ہیلتھ کارڈ پہ کرنے کے قابل ہیں؟ کیا تمام اسپتال جو کہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں کہ ہیلتھ انشورنس سسٹم کے اوپر ہیلتھ کارڈ کے تھرو علاج کرنے میں, وہ اس کیپیسٹی میں ہیں کہ وہ آئے ہوئے مریض کا دل کا آپریشن اس جدید ٹیکنالوجی سے کر دیں, یا بائی پاس ہی صرف چلے گا؟ کہ یہ جو اس وقت کرنٹ ہیلتھ کارڈ کے ساتھ آپریشنز ہو رہے ہیں ہارٹ کے, وہ تو میجورٹی جو ہے ہارٹ بائی پاس سرجریز ہو رہی ہیں, کیونکہ جو کمپلیکس پروسیجر ہیں جو جن میں آپ کو مصنوعی ویلو ڈالنے پڑتے ہیں, وہ آپریشنز اس کے اندر شامل نہیں ہیں. لوگ اس کی کاسٹ علیحدہ سے دے کے بھی آپریشنز کروا رہے ہیں. لیکن اس کا حجم کتنا ہے مریضوں کا؟ بہت کم ہوگا جو ویلو سرجریز والے.
آف کورس بڑے سینٹرز کے اندر تو 30-40% ویلو سرجری ہوتی ہے. پرائیویٹ پریکٹس کے اندر کوئی ایٹ لیسٹ 10% سے 15% جو ہیں پیشنٹس جو ہیں وہ ویلو سرجری کے ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر پیشنٹ ظاہر ہے 70% سے زیادہ جو سرجریز ہیں وہ ہارڈ پائپر سرجری ہیں. وہ بھی میں سرجری جو ہے منیمل کٹ سے کرتا ہوں. سینے کی پوری ہڈی کاٹنے کے بجائے نیچے والا حصہ کاٹ کے بھی یہ آپریشن کیا جا سکتا ہے. اس میں لوگوں کو پین اور ریکوری سٹائل بہت ہے جو کہ ہیلتھ کارڈ سے ہو سکتا ہے. بنیادی بات جو میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دل کا آپریشن جو ہے وہ صرف کاسٹ کی وجہ سے نہیں کروانا. دل کا آپریشن آپ کو دوررس نتائج کے لیے کروانا ہے. یہ آپریشن اچھے ہینڈز کے اندر ایکسپرٹیز کے ہینڈز میں اچھے آپریشن جو ہیں ایٹ لیسٹ 10 سے 15 سال تک اچھے آپریشن چلنے چاہیے. اگر آپ کاسٹ کو بہت زیادہ سیو کرنے کی وجہ سے ایکسپرٹیز سے آپریشن نہیں کروائیں گے اور کارنرز کٹ کروائیں گے اور کوالٹی آف کیئر میں کمپرومائز ہوگا تو یہ دل کے آپریشن بہت لمبے عرصے تک نہیں جاتے جو کہ لانگ ٹرم میں ہمارے لیے کاسٹ افیکٹو نہیں رہتے کیونکہ ہر بندہ یہ آپریشن بار بار نہیں کروا سکتا. میں پروفیسر سولت صدیق سے تو پروفیسر صاحب آپ شیخ زید میں شعبہ امراض قلب کے سربراہ بھی رہے اور آپ نے کافی مواقع ایسے تھے جس میں آپ نے سیمینار بھی منعقد کروائے اور لوگوں کو آگاہی پہنچانا بڑی ضروری ہے. جو مظہر صاحب بتا رہے ہیں کہ دل کا آپریشن سینے کی ہڈی کاٹ کے کرنا پڑ جاتا ہے, اس تکلیف سے بچنے کے لیے اور اس کے خرچے سے بچنے کے لیے میں تو صرف یہی کہوں گا کہ پریونشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے کوئی جامع پروگرام شروع کرنا چاہیے حکومتی سطح پر ہو. اس سلسلے میں آپ کیا ریکمنڈیشن دیں گے جو کہ ہمارے ایوانوں تک پہنچ جائیں اور اس میں کوئی ایسی پالیسیاں بن جائیں کہ ہر شخص جو ہر شہری پاکستان کا ہے وہ اپنے کچھ سکریننگ ٹیسٹ تو کرانے کے قابل ہو جائے اور یہ فریلی ہونے چاہیے. آئی تھنک آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا عرضہ ہے اور اس سے بہت ساری قیمتی جانیں پروڈکٹیو لائف میں ضائع ہو جاتی ہیں. 40-50 سال کی عمر میں جب بندہ اپنی پیک پروڈکٹیوٹی پہ ہوتا ہے اس وقت اس مرض کی وجہ سے اگر اس کی جان ضائع ہو جائے تو وہ ساری جو اس کی پروڈکٹیوٹی کے باقی آئندہ سال تھے وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں. اس سے اس کی فیملی پہ بھی بار پڑتا ہے, بچے ابھی چھوٹے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے وہی بات ہے کہ اسکریننگ ایٹ اے نیشنل لیول ہونی چاہیے. ایک نیشنل نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کا ایک ہے شعبہ بھی ہے یا ایک سیکشن جو کھولا گیا تھا لیکن اس نے کوئی خاص کام نہیں کیا ابھی. اور اس میں جو ہماری کرنٹ ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہیں بلکہ انہوں نے بہت کام کیا تھا اس پہ. اب وہ دوسری طرف چلی گئی ہیں لیکن میرا خیال ہے اسی پروگرام کے تحت ہی اگر آگے اس کو لے کے جایا جائے اور اسکریننگ لازم کی جائے کہ بھئی مردوں کی خاص طور پہ ینگ ایج میں 30 سال کے بعد اور عورتوں کی پھر 40-45 کے ساتھ لازم کر دی جائے اور فری کر دی جائے تو ہم بہت سارے یہ جو اب اس وقت مثلاً 18 سال کی عمر کے پاکستانیوں میں ہر دوسرا بندہ بلڈ پریشر میں مبتلا ہے, چاہے اسے پتہ ہے یا نہیں. میجورٹی کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح ہر چوتھا بندہ شوگر کے مرض میں آپ مبتلا ہے. اگین اس کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے, بہت ساروں نے ٹیسٹ ہی نہیں کبھی کرایا. تو اگر یہ اسکریننگ لازم کر دی جائے تو اس کو جلد پکڑا جا سکتا ہے. جس طرح آپ نے شروع میں کہا تھا اگر جلد پکڑیں گے تو جلد علاج ہوگا. اسٹیچ اینڈ ٹائم سیوز 9 اور اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں اس کو ہم کم بھی کر سکتے ہیں اور بالکل ختم بھی کر سکتے ہیں. ابھی دوائیاں اتنی اچھی آ گئی ہیں اور اگر اس کے ساتھ ایکسرسائز ڈائٹ ریسٹرکشن وغیرہ فالو کی جائے تو بہت جو کمپلیکیشنز ہیں ان کو بہت دیر تک ڈیلے کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو بڑے بڑے اس کے کمپلیکیشنز ہیں مثلاً ڈیتھ ہے اور ہارٹ اٹیکس ہیں اور فالج کا مرض ہے, اس سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے. میں ضرور آپ کی اس بات سے متفق ہوں اور پروفیسر مظہر آپ بھی مجھ سے ایگری کریں گے کہ جامع پروگرام ایک پائلٹ پروجیکٹ کو لے کے چلیں اور شہر میں سارے فارمیسی کے جو آؤٹ لیٹس ہیں ان پہ یہ لازمی قرار دے دیا جائے کہ جب بھی آپ نے کوئی بہت بڑا میڈیکل سٹور کھولنا ہے یا کوئی کلینکل لیبارٹری کھولنی ہے تو 4 ٹیسٹ جو ہیں وہ فری ہونے چاہیے ہماری عوام کے لیے. اس میں کولیسٹرول کا ٹیسٹ, شوگر کا ٹیسٹ, اس کے بلڈ پریشر کا ٹیسٹ اور ایک ہوتا ہے باڈی میس انڈیکس کیلکولیٹ کر کے ان کے ہاتھ میں ایک سرٹیفکیٹ پکڑا دیا جائے تاکہ وہ
2 سال بعد پھر اپنی اسکریننگ کرائیں اور دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. جس طرح پروفیسر سہولت نے بتایا کہ بچپن سے ہی ہمیں ایک ڈائٹ اور لائف سٹائل پروگرام دینا پڑے گا اپنی قوم کو، تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اتنے بڑے خرچے سے بچیں کہ ہیلتھ کارڈ کا سارا پیسہ جو ہے اگر صرف ہارٹ کے آپریشنوں میں خرچ ہو گیا تو ایک ہمارا غریب آدمی جو ایکسیڈنٹ سے زخمی ہو گیا ہے وہ علاج کرانے کے قابل نہیں ہوگا. اور جس طرح آپ نے مظہر صاحب آپ نے بتایا کہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ وہ جو علاج کا طریقہ علاج ہے وہ بھی مہنگے سے مہنگا تر ہوتا جائے گا. میں سہولت صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ آپ نے یہ بتایا کہ بہت سارے لوگ ہماری سڑکوں پہ رواں دواں ہیں اور ان کو نہیں پتہ کہ وہ شوگر کے مریض ہیں یا ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، اور کچھ ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں جس میں کہ اچانک وہ کسی فنکشن پہ گئے، برے طریقے سے کھانا شروع کر دیا، ان کا شوگر بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ بے ہوشی کی حالت میں اسپتال کا رخ کرتے ہیں، یا بلڈ پریشر کی کمپلیکیشن جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں اس سے وہ اسپتال میں جا کے داخل ہو جاتے ہیں. تو اس پہ کس طریقے سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کوئی آئی تھنک اب پھر اسی بات پہ آتے ہیں کہ اگر بندے کو پتہ ہوگا تو وہ اس پہ عمل کرے گا. جی اگر اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس کو بلڈ پریشر کا عارضہ ہے یا شوگر کا مرض ہے تو اس نے تو اپنی روٹین میں جو وہ کر رہا تھا وہی کرے گا. تو اس نے کوئی پریکاشنز نہیں لینی، اس نے کوئی دوائی نہیں لینی، کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ معلوم ہونا اس کے لیے لازم ہے. ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ یہ کورونا کی وجہ سے کتنا بڑا ویکسینیشن کا پروگرام گورنمنٹ نے شروع کیا اور بڑا سکسیسفلی کیا ہے. جی 100 ملین سے اوپر لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا بڑی بات ہے. لیکن اس طرف کوئی نہیں خیال کر رہا کہ یہ جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں جس میں ہارٹ اٹیک نمبر 1 ہے، پھر فالج ہے، ٹھیک ہے، اور بھی چیزیں ہیں، شوگر ہے، تو ان کی طرف کریں، کیونکہ اس سے کورونا سے کئی گنا زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں. کورونا سے جتنی ٹوٹل ڈیتھس ہوئی ہیں ان سے کئی گنا زیادہ ڈیتھس ہیں ہارٹ اٹیک سے، فالج سے. تو اس کی طرف بھی آنا چاہیے، اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اگر ہم وہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو پاکستان کی کارڈک سوسائٹی ہے جس میں کہ ہمارے ملک کے تمام نامور کارڈیالوجسٹ اور آپ بھی اس میں شامل ہیں، ان کے مطابق تو 1200 ڈیتھس جو ہیں 24 گھنٹے میں پاکستان میں دل کی بیماریوں سے اور ہارٹ اٹیک سے ہوتی ہیں. اور یہ تعداد جو ہے کہیں زیادہ ہے اگر ہم کرونا کی طرف دیکھیں یا کووڈ-19 سے دیکھیں. لیکن چونکہ وہ ایک بین الاقوامی طور پر اس بیماری کا چرچا شروع ہو گیا تھا اور بڑا ہائٹ کریٹ ہو گئی تھی میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے، اس لیے اس کی طرف آنا بہت ضروری تھا. ہمارے پاس وقت کی کمی تھی. پروفیسر مظہر الرحمان، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن قوم ملک سلطنت کو اور ناظرین کو دیں. پروفیسر سہولت صدیق، آپ کا میں بہت ہی شکریہ. پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آتے ہیں اور آگاہی کی طرف آپ کا زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے. تو ناظرین، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ اپنی لائف میں کم از کم اپنی شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر ضرور چیک کرا لیں، اور اپنا جسم کا وزن جو ہے وہ بالکل متوازن رکھیں، اور لائف سٹائل اور ایکسرسائز ضرور کریں، کیونکہ ایکسرسائز سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. اپنی صحت کا خیال کریں، اور آئندہ پروگرام کے لیے مجھے ضرور ای میل کریں. میں اسی بیماری پہ ڈیبیٹ کروں گا جس پہ بہت زیادہ شہری جو ہیں ہمیں ای میل کریں گے. خدا حافظ.